رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جدي الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بشمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام محبت عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الخان کی پہلی آیات پاک تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اور کل عالم اسلام کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آنے والی رات شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، اور اس مہینے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور آنے والا یعنی رمضان المبارک کا مہینہ بالخصوص یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جو ہی شعبان المعظم کا چاند طلوع ہو جاتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہلے سے بھی زیادہ عبادت کے معمولات میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کرتے کہ صحابہ کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ کی حضور اس کی عبادات تسبیح و تحلیل مناجات کرنے کا اہم وقت آ گیا ہے۔ تو اس لیے حضور خود بھی اور صحابہ کو کمر بستہ ہونے کے لیے فرماتے کہ تیاریاں فرما لیں۔ اسی مطابقت سے حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور آنے والا یعنی رمضان مبارک کا مہینہ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس لیے حضور اس مہینہ میں اس ماہ مقدس میں شعبان المعظم میں پہلے سے بھی زیادہ عبادت کے لیے اللہ کی حضور بندگی کے لیے اس کے حضور خشوع و خضوع کے لیے اور تسبیح و تحلیل کے لیے پہلے سے بھی زیادہ اپنی عبادت کے معمولات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت مقدس و محترم مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر مہینے کو کسی نہ کسی اسلام سے نسبت ہے،
اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، جب یہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور پہلے سے بھی زیادہ اپنی عبادات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ حامیم تلاوت کردہ آیت حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کا معنی، حقیقی معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی وعیدیں بھی سناتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ بے شک ہم ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا نا لیلۃ مبارکہ، مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، اور یہ بھی بابرکت و بعظمت رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنی انوار و تجلیات کو بکھیرتا ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام کر دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ منادیاں کرتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، آج کی رات میری بارگاہ میں آ کر میری ذات سے گڑ گڑا کر مانگ کر تو دیکھے میں اسے عطا کروں۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، وہ اپنی مصیبت کی دور ہونے کی دعا میری بارگاہ میں کرے تو اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ یعنی ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا، آج کی رات میرے بارگاہ میں آ کر حاضر ہو کر میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے، جو مانگے گا اسے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا اس لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے، اور چونکہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو بیت العزت میں داخل فرمایا، لوح محفوظ سے اتارا اور بیت العزت میں اس کو رکھا، اور پھر فرشتوں کے ذمے اس رات کو ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ جو ڈیوٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ ہوتی ہے لگا دی جاتی ہے، اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ یہ جو مقرب 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل اور میکائیل، یہ جو 4 فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ اپنی ڈیوٹیوں کو سونپ دیتے ہیں، اور اللہ فرما دیتا ہے کہ بس اس رات کو، اور تمام ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر پھیل جاؤ، زمین میں بکھر جاؤ، اور ان بندوں کی محفلوں کو تلاش کرو جو میرے ذکر میں مصروف ہیں، جو میرے ذکر میں مشغول ہیں، جو میرے ذکر میں مصروف ہو کر میری یاد میں محو ہے اور مست و الست ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر بکھیر دیتا ہے اور فرماتا ہے ملائکہ ان محفلوں کو تلاش کرو اور جا کر ان بندوں کے اعمال کو لے آؤ میری بارگاہ میں، جو آج رات شب برات کی رات میرے حضور میری بارگاہ میں حاضر ہو کر میری تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہے، میری عبادت میں مصروف ہے، میرے ذکر میں مصروف ہے۔ اور پھر فرشتے آ جاتے ہیں، ان محافل کو تلاش کرتے ہیں، ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ان کے نام نوٹ کر کے پورا رجسٹر اور ریکارڈ تیار کر کے یہ اللہ کی حضور اس کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا
یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے نا، برکت والی رات، یہ شب برات کی رات ہے۔ بہت سے مفسرین کرام نے لکھا، اور اس رات کو جو جا کر اللہ کے حضور مناجات کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اللہ کے حضور عبادات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رات نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور اسی رات تمام دنیا کے امور کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، رزق، موت و حیات سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، جو سال بھر میں ہونے والے واقعات ہوتے ہیں وہ اسی رات میں اللہ فرماتا ہے میں اندراج کر دیتا ہوں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب یہ رات آئے ہم سوئے نہیں بلکہ شب بیدار ہو جائیں، جاگنے والے ہو جائیں، اللہ کے حضور شب زندہ دار بن جائیں، کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور فرشتے لے کر جا رہے ہوں اور اس کے حضور پیش کرنے والے ہوں، تو یہ کم از کم ضرور ہم جا کر اس کی عبادت کر رہے ہوں، تاکہ فرشتے جا کر اللہ کی ذات کو بتلا دے کہ باری تعالیٰ وہ بندے تیری یاد میں مست اور انس تھے اور تیرے ذکر اللہ میں اپنا وقت گزار رہے تھے، اور جاگ کر تیرے حضور تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ اس بادشاہ کریم کی بارگاہ کا ادب ہے کہ اس نے فرشتوں کی ذمہ ڈیوٹی لگا کر یہ سارے ہمارے اعمال اپنے تک پہنچانے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے فرشتوں کی ذمہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شب برات کی رات اللہ کی حضور مزدوری کرنے کی رات ہے، اللہ کی حضور مناجات کرنے کی رات ہے، اللہ کی حضور تسبیح و تحلیل کرنے کی رات ہے، اللہ کی حضور جاگ کر اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کی رات ہے، عبادات کرنے کی رات ہے، کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور اٹھائے جا رہے ہوں تو ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، لہذا پھر ہمارا نام غافلین میں نہ لکھا جائے بلکہ اللہ کے ذکر اللہ اور یاد کرنے والوں میں لکھا جا سکے۔ اس لیے جاگنے کا حضور نے حکم دیا، فرمایا کہ اس رات قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ سے، یہ چونکہ پورا قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے، لوح محفوظ کی تفصیل ہے پورا قرآن، الف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، یہ سارا کا سارا قرآن 30 پارے اور 114 صورتیں، یہ لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ تو شب برات کی رات اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزت میں داخل فرما دیا، اور اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سارے کام جو سال بھر میں ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کو اندراج فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جو قرآن کی قسم اٹھائی نا وہ اس وجہ سے کہ یہ قرآن جو حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا ہے، حلال اور حرام میں فرق دینے والا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہے، اس قرآن کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور پھر اس رات بابرکت رات کا ذکر فرمایا کہ لوگوں اس رات کو غفلت میں نہ گزارو بلکہ شب زندہ دار ہو جاؤ، جب یہ رات آئے تو کمر بستہ ہو جاؤ، تاکہ جتنا ہو سکے اللہ کے حضور جی بھر کر مناجات کر لو اور اللہ کے حضور عبادات کر لو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بلائیوں کا اترنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بلائیاں اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کی روایت کرنے والے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 4 راتوں کو بالخصوص اللہ کی رحمتوں کا عام اعلان کر دیا جاتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا دنیا میں، دنیا آسمان میں نزول کرتا ہے اپنی شان کے لائق۔ ایک رات فرمائے میرے آقا نے کہ وہ عید الفطر کی رات ہے، دوسرے بارے میں فرمایا دوسری رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور تیسرا فرمایا کہ شب برات کی رات ہے جو آنے والی رات ہے، اور چوتھا فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 راتوں میں اپنی رحمتوں کو وسیع کر دیتا ہے اور منادیاں کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا آ جائے میری بارگاہ میں، گڑ گڑا کر تو دیکھے، آنسو بہا کر تو دیکھے، آہو بکا کر کے تو دیکھے،
بادشاہ کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو اس کا ادب اتنا کرتے ہیں، لیکن جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوتا ہے تو اس انتہا عاجزی اور انکساری کے عالم میں حاضر ہونا چاہیے۔ خود اہل پاک جب اللہ کے حضور نماز کے لیے تیاری فرماتے تو اہل پاک کی رنگت چہرے پاک کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے حضور وجہ کیا ہے کہ جب نماز کے لیے تیاری فرماتے ہیں تو آپ کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا لوگوں کیا پوچھتے ہو، میں اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھیری کی جان ہے، اب میرا جسم کہاں، میری عبادت کے وہ الفاظ کہاں، اور اس رب ذوالجلال کا مقام کتنا بلند ہے۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ اس بارگاہ کی پیش ہونے کے قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ ارے یہ ان لوگوں کا عبادت کرنے کا حال تھا جن کو اللہ نے قرآن میں ٹائٹل دے رکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر راضی ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان پر راضی ہوں۔ کیوں کہ ایسے لوگوں نے اسلام کی خاطر، دین کی سر بلندی کی خاطر، اسلام کی بلندی کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت اور تکریم کی خاطر تن من دھن سب کچھ بال و جان سارا کچھ لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اس خواہش کے متمنی رہے کہ باری تعالیٰ یہ سارا کچھ کیا تم لے کر راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ ارے یہ ان لوگوں کا حال تھا جن کے نام زندہ ہے، جن کا کردار زندہ ہے، اور جن کا نام زندہ رہے گا قرآن نے ٹائٹل دے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ ہم پر راضی ہیں اور میں رب ہو کر ان لوگوں پر راضی ہوں۔ ارے یہ اللہ کی حضور بندگی کرنے کا وہ راز تھا، اور قربان جائیں حضور فرماتے ہیں اس آیت اور دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جبریل نے آ کر یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے بے پناہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، لاتعداد لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے شب برات کی رات کہ حضور فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی طرح، وہ قبیلہ بنو کلب وہ ان کا ریوڑ زیادہ تھا، بکریاں زیادہ تھیں، تعداد میں زیادہ تھیں، تو اس کی مثال آقا نے دی کہ جیسا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال تھے ان بالوں کی طرح اور ان کی تعداد کی طرح، اور ان کی تعداد جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شب برات کی رات کو مغفرت فرما دیتا ہے، شب برات کی رات کو معافی عطا کر دیتا ہے، اور شب برات کو اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے اور اتنے لوگوں کا جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے۔ قربان جائیں شب برات کی رات تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری مبارک تھی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ہاں رات کو جانا تھا، تو پھر کیا ہوا ادھر نہ گئے بلکہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں کی رات تھی، شب برات کی رات تھی، جب آقا جنت البقیع میں چلے گئے تو وہاں عبادت میں مصروف ہو گئے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اپنی خواب گاہ میں تشریف فرما نہیں ہے، تو پھر یہ بھی تلاش کرنے کے لیے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے پیچھے جا نکلی، اور جب یہ بھی جنت البقیع میں جا پہنچی تو معاملہ کیا دیکھا کہ حضور آقا کی ذات اللہ کی حضور نماز میں مصروف ہے اور قیام فرما رہے ہیں، اتنا لمبا قیام کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بس میں انتظار کرتی رہی، دیکھتی رہی کہ کب حضور اس اپنی عبادت سے فراغت حاصل کر لیں گے تو میں حضور سے مخاطب ہوں گی، کلام کروں گی۔ آقا نے بڑا طویل قیام کیا، لمبا قیام کیا، اس کے بعد پھر رکوع میں بھی اتنی دیر لگا دی، پھر جب سجدے میں گئے تو سجدے کو اور طول دے دیا، یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے مجھے گمان گزرا کہ شاید آقا علیہ السلام کی ذات پاک اور آپ کی روح پاک آپ کے قفس مصر سے شاید پرواز کر گئی ہو، اتنے اللہ کے حضور عبادت میں محو تھے، مستغرق تھے، مصروف تھے۔ بالآخر
تھوڑا قریب ہو کر ندا دیتی ہیں، آواز لگاتی ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ پیارے آقا کی مبارک کانوں پر جب یہ آواز پہنچی تو آقا نے فرمایا کون ہے مجھے ندا دینے والا، کون ہے مجھے صدا دینے والا؟ تو عرض کرتی ہیں انت عائشہ، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی حضور استغراق کا عالم یہ تھا کہ اس وقت اپنے انہیں جان اور جسم کی بھی پرواہ نہیں تھی، اتنے اللہ کے حضور عالم محویت میں تھے۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ انت عائشہ، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ عرض کرتی ہے بنت صدیق، یا رسول اللہ صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ میرے آقا نے فرمایا کون صدیق؟ تو پھر اپنے دادا حضور کا بتاتی ہے، یا رسول اللہ بن ابو قحافہ، یا رسول اللہ صدیق اکبر کا باپ ابو قحافہ، اپنے دادے کا بتایا۔ تو حضور نے فرمایا کون ابو قحافہ؟ جب معاملہ یہاں تک چلا گیا تو پھر ڈر گئیں اور حیرانگی کا عالم ہو گیا کہ اب کیا ماجرا ہے کہ حضور آج نہ میری پہچان فرما رہے ہیں، نہ میرے ابا حضور کی اور نہ میرے دادا حضور کی۔ تو پھر اسی اثنا میں واپس گھر چلی جاتی ہیں۔ جب گھر چلی گئیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک نے اپنی عبادت سے فراغت حاصل کر لی، حضور بھی پیچھے آ گئے، اپنے در دولت پہ تشریف لے گئے۔ تو یہ بات چل پڑی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، پوچھا یا رسول اللہ آج میں نے آپ کی ذات سے عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا عائشہ وہ کیا؟ تو عرض کرتی یا رسول اللہ آپ عبادت میں مصروف تھے جنت البقیع میں، اور میں آپ کو تلاش کرتے کرتے وہاں میں نے آپ کو پایا، اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں انتظار کرتی رہی، ملا کے کچھ ندا دی تو پھر واپس آ گئی۔ جب ندا دے رہی تھی تو آقا آپ میری پہچان نہیں فرما رہے تھے۔ میں نے تو آپ نے فرمایا کہ کون عائشہ؟ میں نے اپنے ابا حضور کا بتایا تو آپ نے فرمایا کون صدیق؟ میں نے اپنے دادا حضور کا بتلایا تو آپ نے فرمایا کون ابو قحافہ؟ جب معاملہ یہاں تک چلا گیا آقا تو میں پھر واپس آ گئی۔ اس وقت میرے آقا نے اپنی اہلیہ اور زوجہ سے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ ایک وقت ہمارا اللہ کے حضور ایسا ہوتا ہے کہ اس خاص وقت میں نہ کوئی نبی دخل انداز ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ دخل اندازی کر سکتا ہے۔ اس خاص لمحات میں اور خاص گھڑیوں میں فقط محمد مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے، دوسری خدا کی ذات ہوتی ہے۔ اب وہ خاص الخاص وقت تھا۔ عائشہ میں تجھے کیسے پہچانتا؟ میں تو عالم لامکاں میں چلا گیا تھا، اللہ کے انوار و تجلیات میں گم تھا اور اس کی حسین صورت دیکھنے میں محو تھا۔ ایسا تو یاد نہ تھی، یہ تو عالم خلق کی بات کرتی ہو، میں عالم خلق کو کراس کر کے عالم لامکاں پر چلا گیا تھا۔ وہاں عائشہ تجھے کیسے پہچانتا؟ تمہارے باپ کو کیسے پہچانتا؟ تمہارے دادا حضور کو کیسے پہچانتا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہمارے اور اللہ کے حضور ایک خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس خاص الخاص وقت میں اور خاص گھڑیوں میں نہ کوئی حضور فرماتے ہیں کوئی نبی مخر انداز ہو سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ داخل ہو سکتا ہے، بس ایک راز ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے یا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ راز اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان ہے، اور اس راز کو جبرائیل بھی نہیں جان سکتا۔ جبرائیل بھی اجنبی ہے، میکائیل بھی اجنبی ہے، اسرافیل بھی اجنبی ہے، اسرائیل بھی اجنبی ہے، تمام فرشتے اجنبی ہیں۔ ارے یہ راز جو حروف مقطعات پہ رکھا، اللہ نے محبوب اور محب کے درمیان ہونے والی کلام کا راز درمیان میں رکھا اور اس کو صیغہ راز میں رکھا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اس شب برات کو اللہ منادیاں کرتا ہے۔ ویسے تو ہر رات اللہ پچھلی رات کو منادیاں کرتا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم راہ دکھلائیں کسے کوئی راہنب منزل ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر رات میں اللہ منادیاں کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کی خیرات کو پا لیتے ہیں جو پچھلی رات اٹھ کر اپنے مسلح کی پیٹھوں پر آہو بکا کرنے والے ہوتے ہیں، گریہ ازاری کرنے والے ہوتے ہیں، تہجد ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی
معافی مانگنے والے ہوتے ہیں اور عرض کر رہے ہوتے ہیں باری تعالیٰ تو معبود برحق ہے، میں تیرا عبد ہوں، میں اس لائق نہیں، میرا جسم اس لائق نہیں کہ آپ کو سجدہ کر سکوں، اور آپ کی اتنی عظیم بارگاہ ہے، میں اپنے بشری تقاضوں سے ڈرتا ہوں کہ میں لبیک اللہم لبیک کہتا رہوں اور وہاں سے منادی ہو جائے کہ بندے کون ہے، میں اس عاجزی سے عبادت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھے ایک مرتبہ اللہم لبیک پکارتا ہے تو میری رحمت جوش میں آ کر 70 مرتبہ اس بندے کو ندا دیتی ہے، منادیاں کرتی ہے، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا کام ہے۔ ارے ہم نے اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، اگر سیکھا ہوتا تو آقا کی وہ سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں حضور قیام کی حالت میں رو رہے تھے، رکوع میں جاتے تو روتے، سجدہ کرتے تو روتے، تشہد میں بیٹھتے تو روتے، نماز کی ہر ادا میں آقا کی ما زاغ البصر کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ تو آپ فرماتی ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے آقا، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو اللہ کی حضور مغفور ہے، آپ کا وجود پاک مغفور ہے، آپ گناہوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، تو پھر اتنا کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ارے بندگی کا یہ عالم امام الانبیاء ہو کر اللہ کی حضور عبادت کریں تو اتنا روئیں، اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا دھیان تو بظاہراً جسم تو جھک رہا ہوتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں زمین پہ سربا سجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں۔ ارے نماز پڑھنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو آقا کی سیرت سے سیکھیں، حضور کی صورت سے سیکھیں، آقا کی اسوہ حسنہ کو اپنائیں، آقا کی سیرت اور صورت کو اپنائیں، اپنے سجدوں کو جبینوں کی لذت سے آشنا کریں۔ اللہ کی حضور جبین جھکانے کی لذت کتنی ہے یہ تو ان سے پوچھے جو سجدے میں جاتے تھے پھر سر نہیں اٹھاتے تھے۔ امام حسین کا سجدہ کسی نے نہیں دیکھا، آج بھی حسین کی ذات نماز میں ہے اور حسین کی روح پکار رہی ہے۔ ارے کوفیوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں تھی، امام حسین کا ایک سجدہ، وہ عشق والا سجدہ، خود خدا منتظر تھا، اللہ فرما رہا تھا کہ اے حسین تو نے سارا کچھ میرے دیکھنے کے لیے کیا ہے، آجا آج تیرے کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیتے ہیں۔ تو معلیٰ بن گیا، امام سجدے میں گئے، اللہ نے جلوہ کروا دیا۔ اسی طرح آنے والی رات بڑی مبارک رات ہے، پھر عنوان بھی یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آئے تو رات کو قیام اللیل کیا کرو، قیام کیا کرو، جاگ کر اللہ کی حضور عبادت کیا کرو، اور دن کو روزہ رکھا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جو سچے سچے تائب ہو جاتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کروا دے۔ اور زندگی میں جتنے گناہ ہوتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے، یہ توبہ دوبارہ پھر ٹوٹنے نہ پائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ آسمان دنیا پر اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت پکار پکار کر فرماتی ہے کوئی فلاں حاجت والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، جو نیک طلب ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اس رات کو میں اس کی طلب کو پورا فرما دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے علاوہ جو مشرک ہوتے ہیں، جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اور جو قاتل ہوتے ہیں، جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں، جو غیبت، چغلی، عیب جوئی یہ چیزیں کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت کو محروم کر دیتا ہے اور باقیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی رات کو ہم سب کو جاگ کر اللہ کی حضور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کی رات پر گرام بھی ہے، انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، ختم پاک بھی ہوگا، ذکر اذکار بھی کریں گے اور ختم پاک پڑھا جائے گا۔ تمام مرحومین کے لیے بھی احسان اسباب